رات کا گہرا سناٹا تھا۔ وہیں پر بازار کے ایک کونے میں ایک سایہ خاموشی سے حرکت میں تھا۔ یہ سایہ کس کا تھا اور کس کی تلاش میں تھا، یہ جاننے کے لیے کہانی سننی ہوگی۔ زویا نے تھکن سے ہاتھ جھٹکے۔ اس کے ہاتھوں پر جلیبیوں کی چینی جم گئی تھی اور تیل کی چکنائی سے اس کے ناخن خاصے چمک رہے تھے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے یہاں کھڑے ہو کر لگاتار جلیبیوں کو تل رہی تھی۔ یہ بازار ہی اس کا سب کچھ تھا۔ غربت نے اس کی دنیا محدود کر دی تھی، مگر یہ چھوٹی سی ریڑھی اس کا سہارا تھی۔ وہ روزانہ سورج ڈھلتے بازار آتی، پرانے پیڑ کے نیچے اپنی ریڑھی لگاتی اور رات گئے تک جلیبیاں بیچتی۔ آج بھی اچھی خاصی بکری ہوئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے دھیرے سے خود سے کہا، مگر آج کچھ عجیب تھا۔ بازار کا ماحول روز جیسا ہی تھا، مگر زویا کو لگ رہا تھا جیسے کچھ تو بدلا ہوا ہے۔ آج ہر چیز کے پیچھے ایک بے نام خوف چھپا تھا، جیسے ہوا میں کوئی پراسرار سرگوشی گھلی ہو۔ زویا اپنی جلیبیوں کو احتیاط سے تلنے میں مصروف تھی کہ اچانک اس کی نظر بازار کے ایک کنارے پر پڑی۔ وہاں ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ آدمی کافی دنوں سے آ رہا تھا، ہمیشہ اسی وقت اور ہمیشہ ایک ہی کام کرتا۔ وہ خاموشی سے آ کر جلیبی خریدتا، پیسے دیتا اور بنا کھائے چل دیتا۔ مگر آج تو اس کے کھڑے ہونے کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا زویا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں رات کے اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ زویا کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس نے نظریں ہٹا لیں اور خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر اس کی ریڑھی کے قریب آتی ہوئی آہٹ نے اس کا سکون برباد کر دیا۔ وہ آدمی اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک جلیبی دینا ذرا۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک گونجدار تھی۔ زویا نے جلیبی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ آدمی نے ہاتھ بڑھایا، مگر زویا کو لگا جیسے اس کا ہاتھ ہوا میں تیر رہا ہو، جیسے وہ اصلی ہاتھ نہ ہو بلکہ کسی اور مخلوق کا ہو۔ پیسے دینے کے بعد وہ آدمی ہمیشہ کی طرح بجائے جلیبی کھانے کے جیب میں ڈال کر خاموشی سے چل دیا۔ زویا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بازار بند ہونے کا وقت ہو گیا تھا۔ دکاندار ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ زویا نے اپنے ٹھیلے سے سامان سمیٹا اور گھر جانے کی راہ پر چل پڑی۔ گلیاں سنسان ہو گئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر زویا کو بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ قدموں کی آواز سن کر وہ تیز تیز چلنے لگی۔ آواز بھی تیز ہونے لگی تھی۔ زویا کی سانس بے ترتیب ہو گئی۔ وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتی تھی، مگر اب دوڑنے لگی اور جو ہی دروازے تک پہنچی ایک دم سب کچھ تھم گیا۔ قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ زویا نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر زمین پر کچھ رکھا تھا۔ ایک جلیبی تھی، وہی جلیبی جو اس شخص نے اس سے خریدی تھی۔ مگر آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس پیڑ کا سایہ اور پراسرار سرگوشیاں۔ اگلے دن زویا بازار پہنچی، مگر اس کا دل سخت بے چین تھا۔ وہ بار بار درخت کی جانب دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کچھ چھپا ہوا ہے۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، درخت کے پتے سرسرا اٹھے اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ زویا، ارے زویا، تمہاری جلیبیاں بہت میٹھی ہیں۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ بازار میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہا تھا، مگر زویا جانتی تھی کہ کچھ غلط تھا۔ درخت کے سائے میں وہ آدمی آج پھر موجود تھا اور اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ چمکیلی تھیں۔ چراغ تو بجھ گئے تھے، مگر پیڑ کے نیچے بیٹھا وہ وجود ابھی بھی جاگ رہا تھا۔ اس کی ہری سبز آنکھیں روشنی میں چمکنے لگی۔ فضا میں جلیبیوں کی مٹھاس کے ساتھ بھیانک سرگوشیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ زویا نے دروازہ بند کیا، تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ زمین پر پڑی جلیبی ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر وہ جلیبی عام نہیں تھی۔ اس کی خوشبو میں کچھ تو عجیب بات تھی، جیسے وہ زندہ ہو۔ زویا نے جلیبی میز پر رکھ دی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جن کے چہرے پرسکون نیند کے زیر اثر تھے، جیسے وہ کسی اور ہی خوبصورت دنیا میں ہو۔ مگر زویا کے لیے نیند کسی خواب جیسی شے بن گئی تھی۔ وہ بیچاری لیٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہی خوفناک منظر اس کے ذہن میں لوٹ آیا۔ درخت کے نیچے کھڑا سبز آنکھوں والا شخص خاموشی سے اسے گھور رہا تھا۔ اچانک زویا کو لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں چل رہا ہو۔ ہلکی چاپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی زمین پر پیر گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تکیے کو ہٹایا اور آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں دھیمی روشنی تھی، مگر کونے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ زویا کا دم گھٹنے لگا، وہ ساکت ہو گئی، ہلنے کی بھی ہمت نہ کر پا رہی تھی۔
وہ سایہ ہلنے لگا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کون ہے؟ زویا نے کانپتی آواز میں کہا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اچانک ہوا میں سرگوشی گونجی، بالکل وہی جو اس نے بازار میں سنی تھی۔ زویا، میں آ گیا ہوں۔ زویا نے چیخ کر آنکھیں کھولی، پسینے میں ڈوبی ہوئی، بالکل شرابور وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ ایک خواب تھا، مگر یہ خواب نہیں تھا، کچھ نہ کچھ تو اس میں حقیقت لازمن تھی۔ صبح سورج کی لکیریں روشنی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، بازار میں پھر سے رونقیں لوٹ آئی تھیں۔ زویا جلدی تیار ہو کر تھیلے کو سمیٹنے لگی اور بازار کو نکل پڑی، مگر آج اس کے قدم بوجھل تھے، جیسے کوئی نادیدہ زنجیر اس کے پیروں سے لپٹی ہو۔ درخت کے قریب پہنچتے ہی وہی شخص وہاں کھڑا دکھائی دیا، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ اس کی سبز آنکھوں کی چمک اور زیادہ ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر عجیب سا تبسم تھا، جیسے وہ کسی راز سے واقف ہو جو زویا کو معلوم نہیں تھا۔ زویا نے جلدی سے ریڑھی لگائی اور جلیبیاں تلنے میں مصروف ہو گئی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ شخص ابھی بھی اسے گھور رہا ہے۔ یہ خاموشی ناقابل برداشت ہونے لگی تھی۔ بالآخر زویا نے ہمت کی اور کہا، آپ یہاں روزانہ آتے ہیں، مگر آپ کون ہیں؟ اس آدمی کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ زویا، تم مجھے جانتی ہو، بس تمہیں یاد نہیں۔ زویا کا دل دھڑک اٹھا، میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مگر وہ شخص ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے کئی سال پہلے بلایا تھا زویا، پیڑ کے نیچے کھیلتے ہوئے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ نہیں تو؟ زویا نے پلکیں جھپکائیں، اس کا ذہن دھندلا گیا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف بے اختیار ہٹنے لگی۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کسی کو نہیں بلایا۔ مگر وہ آدمی خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے یقین ہو کہ زویا کو سب یاد آ جائے گا۔ زویا کے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، وہی سرگوشیاں جو وہ پچھلی رات سن چکی تھی۔ زویا، تم نے مجھے بلایا تھا۔ زویا نے بازار کے ایک بزرگ بابا قاسم کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سالوں سے درگاہ میں رہتے تھے، ہر قسم کے روحانی معاملات کو سمجھتے تھے۔ بابا جی، مجھے عجیب سے خواب آ رہے ہیں، اور درخت کے نیچے جو آدمی آتا ہے وہ بھی عجیب ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اسے بلایا تھا، مگر میں نے تو کسی کو نہیں بلایا۔ بابا قاسم نے غور سے زویا کو دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، بیٹی، درختوں کے نیچے رہنے والی مخلوق کو بلا کر بھول جانا ہم انسانوں کی پرانی غلطی ہے، مگر بیٹی وہ مخلوق نہیں بھولتی۔ کیا مطلب بابا؟ زویا کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ بابا قاسم نے طویل سانس لی اور سر جھکا کر کہا، وہی آدمی جو روز جلیبی خریدنے آتا ہے وہ آدمی نہیں ہے بیٹی، تو پھر وہ کیا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ بابا جی کی آنکھوں میں ایک پراسرار شبی تھی، جیسے وہ کچھ ایسا جانتے ہیں جو زویا کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بیٹی، وہ جنزادہ ہے، اور اس بار وہ تمہیں لینے آیا ہے۔ یہ سن کر جیسے زویا کے جسم سے جان نکل گئی۔ درخت کے نیچے دبے راز رات کی تاریکی میں سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ درخت کے پتے ہوا میں سرسرانے لگے، جیسے کسی نادیدہ مخلوق کی ہلکی ہنسی شامل ہو۔ ہنسی کی کھنک تھی۔ جلیبیوں کی خوشبو اب نہیں آ رہی تھی، اس میں کچھ ایسا شامل ہو گیا تھا جو نظر نہیں آتا تھا، جو زویا کے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا۔ زویا درگاہ کے بابا کی باتیں سن کر تو دم بخود رہ گئی تھی۔ بیٹی، وہ جنزادہ ہے اور اب وہ تمہیں لینے آیا ہے۔ یہ الفاظ اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اسے کبھی پہلے نہیں دیکھا، زویا نے خود سے کہا۔ مگر کیا واقعی ایسا تھا؟ اچانک اس کی نظر اپنی ہتھیلی پر گئی، جہاں اس نے جلیبی کا شیرہ صاف کیا تھا۔ مگر یہ کیا؟ اس کی ہتھیلی پر لال نشان تھا، جیسے کوئی نشان دھیرے دھیرے جل کر ابھر رہا ہو۔ یہ نشان کہاں سے آیا؟ اس نے جلدی سے اسے مٹانے کی کوشش کی، مگر وہ نشان جیسے اس کی جلد کا حصہ بن گیا تھا۔ اس رات زویا کو نیند نہ آ رہی تھی، وہ بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، مگر درخت کے نیچے کھڑے اس وجود کا سایہ اس کے ذہن میں بس چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب اسے کسی نے پکارا، زویا! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، مگر کھڑکی کے پردے ہل رہے تھے، جیسے ہوا نے انہیں حرکت دی ہو۔ پھر، زویا، تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ یہ آواز واضح تھی، بہت قریب سے آ رہی تھی، جیسے کوئی کمرے کے اندر کھڑا ہو کر زویا کو آواز دے رہا ہے۔ اس بیچاری نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور دبے قدموں باہر نکلی۔ بازار کی گلیاں سنسان تھیں، مگر درخت کے نیچے
ہلکی روشنی جھلملانے لگی، جیسے وہاں کوئی دیا جل رہا ہو۔ زویا، تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ زویا بے اختیار اس درخت کے قریب جانے لگی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ زمین بوجھل ہونے لگی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں جا رہی ہو۔ اور پھر پیڑ کے نیچے زمین میں لال دائرہ ابھر آیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ کیا تھا؟ اچانک زویا کے ذہن میں دھندلا منظر ابھرا۔ بچپن میں جب وہ صرف 7 سال کی تھی، وہ اور اس کی سہیلیاں چھپن چھپائی کھیل رہی تھیں۔ اس نے پیڑ کے نیچے جا کر زمین پر دائرہ کھینچا اور زور سے کہا تھا، جو کوئی یہاں رہتا ہے اگر سچ میں ہے تو سامنے آ جائے۔ وہ محض ایک مذاق تھا، ایک کھیل تھا، مگر اس کے بعد اس کی ایک سہیلی آبدہ اچانک بیمار ہو گئی۔ اسے راتوں کو ڈراؤنے سپنے آنے لگے۔ پھر تو وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ گاؤں والوں نے کہا بھی کہ اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ درخت کے نیچے وہی دائرہ ابھر چکا تھا جو زویا نے سالوں پہلے بنایا تھا۔ اچانک زمین حرکت کرنے لگی، جیسے کوئی زمین کی تہوں سے باہر آنا چاہتا ہو۔ زویا، میں تمہارے کہنے پر آیا تھا، تم نے بلایا تھا مجھے۔ نہیں، میں نے تو وہ سب مذاق میں کہا تھا۔ زویا چیخی، اسے لگا اس کا سانس رک جائے گا۔ زمین میں ایک چیخ گونجی، جیسے کسی کو صدیوں سے قید رکھا گیا ہو اور اب وہ آزاد ہونے والا ہو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم مجھے پہچانو، میں وہی ہوں زویا جسے تم نے بلایا تھا۔ تبھی زمین پھٹنے لگی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ زویا کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ درخت کے نیچے وہی دائرہ مکمل طور پر ابھر گیا جو اس نے سالوں پہلے بنایا تھا۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ زویا، میں تمہارے کہنے پر آیا ہوں۔ زویا کی سانسیں پھر سے رکنے لگی تھیں۔ زمین ایک دم پھٹنے لگی۔ زویا پیچھے ہٹنے لگی، مگر درخت کے نیچے پرانا پتھر دکھائی دیا جس پر الفاظ ابھرنے لگے تھے، جیسے کسی نے انہیں ابھی ابھی کنندہ کیا ہو۔ جو مجھے بلائے گا میں اس کا نصیب بن جاؤں گا۔ زویا کے دل میں دہشت دوڑ گئی۔ یہ تو میرا قصور ہے۔ اچانک اس کے پیچھے وہی سبز آنکھوں والا شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب تم نہیں بچ سکتی زویا، تمہیں اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ زویا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی اب مزید انسان نہیں رہا تھا۔ اس کے لمبے نوکیلے دانت نظر آنے لگے تھے، اس کی کھال پتھر جیسی سخت ہو گئی تھی اور اس کے ہاتھوں کے ناخن خون کی طرح لال ہو گئے۔ زویا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ زویا چیخنے لگی، مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں جا چکی ہو۔ رات کی تاریکی میں ہوا زویا کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ درخت کے نیچے وہی لال دائرہ ابھی بھی زمین پر چمک رہا تھا اور اس کے پیچھے وہ سبز آنکھوں والا بھیانک جن زادہ کھڑا تھا۔ زویا خوف کے مارے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ زویا، اس بار تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ جنزادے کی آواز زوردار انداز میں گونجی، مگر میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ بمشکل اس نے اپنے کپ کپاتے ہونٹوں سے کہا۔ واقعی؟ کیا واقعی؟ جنزادے نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اچانک زویا کے دماغ میں ایک بھیانک یاد ابھری۔ بچپن میں اس نے پیڑ کے نیچے ایک دائرہ بنایا تھا اور کہا، جو بھی یہاں رہتا ہے اگر ہے تو سامنے آ جائے، اور یہی الفاظ اس کی بربادی کی وجہ بن گئے تھے۔ تم نے مجھے بلایا تھا، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اب یہاں تو میرے ساتھ چلو، یہاں اپنی دنیا کو آگ میں جلتا ہوا دیکھو۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو پھر تمہارے پیارے؟ جنزادے نے ہاتھ گھمایا اور زویا کی آنکھوں کے سامنے اس کا گھر نظر آنے لگا، جہاں اس کے بیمار ابا اور چھوٹے بہن بھائی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ نہیں، کچھ مت کرنا خدا کے لیے، زویا چیخ پڑی، مگر جنزادے کی آنکھوں میں شفافیت تھی۔ فیصلہ کر لو زویا، یا تو تم میرے ساتھ چلو یا اپنی دنیا کو برباد کرواؤ۔ زویا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اچانک اسے یاد آیا کہ درگاہ کے بابا وہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ زویا نے دماغ میں سوچا اور پوری قوت سے درگاہ کی طرف بھاگنے لگی۔ جنزادے نے زوردار چیخ ماری اور اس کا تعاقب کرنے لگا۔ زویا، تم میرے حکم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ مگر زویا کے قدم تو زمین پر بجلی کی تیزی کی طرح دوڑ رہے تھے۔ وہ درگاہ کے دروازے تک پہنچی اور پھر دڑام سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر تو سکوت طاری تھا، جیسے یہاں کا ہر ذرہ اللہ کے نور سے بھرپور ہو۔ بابا قاسم دہلیز کے قریب ہی کھڑے تھے، جیسے وہ زویا کے منتظر ہی تھے۔ بابا، مجھے بچا لیں، زویا نے چلا کر کہا۔ بابا قاسم نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ میں جانتا تھا یہ دن آئے گا۔
درگاہ کے دروازے پر جنزادہ آ کر رک گیا۔ اس نے اندر آنے کی کوشش کی مگر جوں ہی اس کے قدم دہلیز کے قریب پہنچے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ جگہ مجھے روک رہی ہے، جنزادے نے غصے میں کہا۔ درگاہ کی روشنی جیسے ایک حصار کی طرح زویا کو گھیرے ہوئے تھی۔ زویا، تم یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، میں تمہارا انتظار کروں گا، جنزادے نے دھاڑتے ہوئے کہا اور اچانک دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ زویا نے حیرت سے درگاہ کے دروازے کو دیکھا۔ یہ جگہ واقعی محفوظ تھی مگر کب تک؟ بابا قاسم نے زویا کو اندر بٹھایا اور کہا، بیٹی، جو ہوا اور وہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا۔ تم نے جنزادے کو بچپن میں بلایا تھا اور وہ تمہارا نصیب بن چکا ہے۔ مگر بابا، میں نے اسے نہیں بلایا، میں تو ایک کھیل کھیل رہی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بابا قاسم نے سر ہلایا، مگر بیٹی، یہ دنیا کھیل نہیں، کچھ چیزیں صرف کہنے سے ہی حقیقت کا روپ لے لیتی ہیں۔ تم نے باقاعدہ پیڑ کے نیچے وہ دائرہ بنایا، تمہاری آواز نے اس قید شدہ جنزادے کو آزاد کر دیا اور اب وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ زویا کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تو میں کیا کروں بابا، آپ ہی بتائیے۔ بابا قاسم نے اس کے ہاتھ میں تسبیح دی اور کہا، یہ تسبیح اپنے پاس رکھو، اس میں ایک خاص آیت ہے جو تمہیں کچھ دیر کے لیے بچا سکتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہاں، کیونکہ جنزادہ کمزور نہیں ہے، دیکھ لینا، وہ تمہیں ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ رات کے سائے درگاہ کے آنگن میں لہرا رہے تھے، ہوا میں کسی اندیکھی طاقت کی سرسراہٹ واضح محسوس ہوتی تھی۔ زویا کے ہاتھ میں بابا کی دی گئی تسبیح تھی، مگر کیا یہ واقعی اسے بچا سکتی تھی؟ باہر وہی سبز آنکھوں والا جنزادہ انتظار میں چھپا ہوا تھا اور آج رات وہ زویا کے لیے کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ وہ درگاہ کے آنگن میں بیٹھی تسبیح کو ہاتھ میں دبائے مسلسل ورد کرتی جا رہی تھی۔ بابا قاسم نے کہا تھا کہ یہ تسبیح اسے محفوظ رکھے گی، مگر زویا کو لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ بہت بھیانک۔ رات کا پچھلا پہر تھا، درگاہ کی موم بتیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ دور کہیں ایک الو کی بھیانک آواز گونجی اور اچانک درگاہ کے دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ دڑام سے زویا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ دروازہ بند تھا مگر باہر سے کسی کی موجودگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہی سرگوشی، وہی خوفناک آواز۔ جنزادہ واپس آ چکا تھا۔ بابا قاسم تیزی سے درگاہ کے اندرونی حجرے سے باہر نکلے، ان کے چہرے پر تشویش تھی۔ بیٹی، وہ درگاہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، مگر دیکھنا وہ کوشش کرے گا کہ تمہیں باہر لے جائے۔ مگر وہ کیسے؟ زویا کی آواز کانپنے لگی۔ جن ایک دوسرے کو بلا سکتے ہیں اور یہ اکیلا نہیں۔ کیا مطلب بابا؟ ارے یہ طاقتور ہے مگر اسے مکمل قوت حاصل کرنے کے لیے تمہاری مرضی درکار ہے۔ اگر تم خود چلی جاؤ گی تو وہ ہمیشہ کے لیے تمہیں قید کر لے گا۔ مگر میں کیوں جاؤں گی بابا؟ میں تو اس کی بات نہیں ماننا چاہتی۔ بابا قاسم نے گہری سانس لی۔ دیکھو بیٹی، تمہیں ابھی اندازہ نہیں، وہ تمہیں مجبور کر سکتا ہے۔ ابھی زویا ان کی بات پر غور کرنے کی کوشش میں تھی کہ اچانک درگاہ کے دروازے پر ایک اور دھماکہ ہوا اور اب کی بار ڈرم سے دروازہ دہل کر رہ گیا۔ باہر کسی کی زوردار ہنسی گونجی تھی۔ زویا، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مگر یہ جنزادے کی آواز تھی جس میں کچھ اور شامل تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ دیکھو بیٹا، وہ اکیلا نہیں، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا ہے۔ اگر یہ درگاہ ٹوٹ گئی تو؟ بابا قاسم نے جلدی سے کہا، درگاہ کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مگر تمہیں بس کسی بھی قیمت پر باہر نہیں جانا۔ اچانک باہر سے کسی کی آواز سنائی دی، زویا بیٹی، دروازہ کھولو۔ آواز سن کر زویا کے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ تو اس کی ماں کی آواز تھی۔ اماں، زویا نے حیرت سے کہا۔ زویا بیٹی، دروازہ کھولو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ زویا دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اماں باہر کیسے آ گئیں؟ وہ تو گھر پر موجود تھیں۔ وہ جو ہی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، بابا قاسم نے چلا کر کہا، رکو زویا، یہ تمہاری ماں نہیں، یہ اس کا بچھایا گیا جال ہے۔ نہیں، مگر یہ تو اماں کی آواز ہے۔ ارے پگلی، یہ ایک دھوکہ ہے، بابا قاسم نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ رک گئی مگر پھر سے وہی التجا سنائی دی، بیٹی دروازہ کھولو، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زویا کے قدم رکنے لگے۔ اگر یہ میری اماں ہوئیں اور مجھے لینے آئیں تو اگر واقعی؟ زویا، بابا قاسم نے کہا، تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر تم نے دروازہ کھول دیا تو تم ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ زویا دروازے کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا وہ اپنی ماں کو دیکھے
مگر دماغ میں خوف سوار تھا۔ زویا، اب کی بار دروازے کے نیچے سے سایہ اندر داخل ہونے لگا۔ زویا پیچھے ہٹی، سایہ لمبا ہونے لگا اور اچانک اماں کی آواز بدل گئی۔ زویا، تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گی؟ یہ جنزادے کی اصل آواز تھی۔ اس نے دہشت سے دیکھا، واقعی یہ تو نظروں کا جال تھا، دھوکہ تھا۔ جنزادہ اس کی ماں کی آواز میں بات کر رہا تھا تاکہ وہ دروازہ کھول دے۔ بابا قاسم نے جلدی سے ایک چمکدار تعویذ نکالا اور دروازے کے قریب جا کر بلند آواز میں اسماء الحسنی کا ورد کرنے لگے۔ یا اللہ، یا قہار، یا جبار۔ جو ہی انہوں نے یہ 3 الفاظ کہے، دروازے کے نیچے رینگتا ہوا سایہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا۔ جنزادے کی چیخ گونجی تھی۔ درگاہ کی دہلیز پر ایک لمحے کے لیے آگ کا ہالہ نظر آیا اور وہ جنزادہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ زویا زمین پر گر گئی، وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ بابا قاسم نے گہری سانس لی۔ دیکھا تم نے؟ وہ کس طرح تمہیں بہکانے کی کوشش میں تھا، اور اگر تم میری بات نہ سنتی تو کیا ہوتا؟ بتائیے نا بابا، میں کیا کروں؟ بابا قاسم نے تسبیح اس کے ہاتھ میں دی اور کہا، بیٹا ابھی تو یہ شروعات تھی، وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں، وہ تمہیں مزید فریب دکھائے گا۔ زویا کے دل میں خوف جڑیں پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں درگاہ کی روشنی مدھم ہو رہی تھی۔ زویا کے دل میں ابھی بھی خوف تازہ تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایک سوال ابھر رہا تھا۔ اگر وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو پھر ہر بار کیوں رک جاتا ہے؟ کیا وہ واقعی مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا یہ محبت ہے یا محض ایک فریب؟ زویا درگاہ میں بابا قاسم کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، مگر اس کا ذہن بے چین تھا۔ بیٹا تمہیں کچھ دنوں تک یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے، وہ بھی گیا نہیں ہے، دیکھنا وہ دوبارہ آئے گا۔ اور پھر زویا نے سر جھکا لیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر سوچ رہی تھی، اگر واقعی وہ طاقت رکھتا ہے اور اب تک زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گیا، بار بار رک کیوں جاتا ہے؟ بیٹا یہی تو سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جنات ہمیشہ اپنی ضد کے لیے جانے جاتے ہیں، مگر محبت ایک ایسی شے ہے جو انہیں بدل سکتی ہے۔ کیا جن محبت کر سکتے ہیں؟ زویا نے حیرت سے نیا سوال پوچھا۔ بالکل کر سکتے ہیں، مگر ان کی محبت عام انسان جیسی محبت نہیں ہوتی۔ وہ جسے چاہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیتے ہیں۔ رات گہری ہو رہی تھی، زویا درگاہ کے کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اچانک ہوا رکی اور پھر وہی سرگوشی ابھری۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آس پاس دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ تم مجھ سے ڈرتی ہو زویا؟ زویا نے اپنی سانس روکی۔ یہ جنزادے کی آواز تھی، مگر آج اس میں وہی خوفناک غصہ نہیں تھا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زویا کی ہمت نہ رہی، مگر وہ جانتی تھی وہ درگاہ کے اندر محفوظ ہے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ کیا چاہتے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ تمہیں زویا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں صرف ایک شکاری ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں قید کرنا چاہتا ہوں؟ جنزادے کی آواز میں عجیب درد تھا۔ زویا نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ ہاں، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ پھر وہ جیسے کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مگر زویا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں۔ یہ تو ممکن نہیں۔ محبت تو ممکن ہے، میں تمہیں سالوں سے دیکھ رہا ہوں۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ تمہارا جال ہے، مجھے بہکانے کی کوشش نہ کرو۔ جنزادے نے ہلکی ہنسی تھی، مگر اس بار اس میں کوئی فریبی پن دکھائی نہ دیا۔ یہ جادو نہیں۔ کیا تمہیں یاد ہے جب تم بچپن میں یہاں آئی تھی، تم نے درخت کے نیچے کھیلتے ہوئے ایک نام لیا تھا؟ وہ نام تھا میرا۔ زویا کو بچپن یاد آنے لگا۔ اس نے واقعی بچپن میں مذاق میں درخت کے نیچے آ کر آواز دی تھی، مگر کیا وہ واقعی کسی کو بلا رہی تھی؟ یہ سب اتفاق ہے۔ یہ اتفاق نہیں زویا، یہ مقدر تھا۔ مگر اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، اچانک ہوا میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ درگاہ کی دیواریں ہلنے لگیں اور ایک گونج سنائی دی۔ جنزادے، تم اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ زویا نے حیرت سے دیکھا۔ درخت کے نیچے ایک اور سایہ ابھرنے لگا۔ یہ کون تھا؟ جنزادے نے آہستہ سے کہا، یہ وہ ہیں جو مجھے تم سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ اچانک ایک تیز جھونکا آیا اور زویا نے دیکھا جنزادہ تکلیف میں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زویا نے چلا کر پوچھا۔ وہ مجھے تم سے دور لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جانتی ہوں۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو میں تمہیں نقصان پہنچا چکا ہوتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ زویا نے بے اختیار آگے بڑھ کر درگاہ کے دروازے کو پکڑ لیا، جیسے کچھ کھو دینے والی ہو۔ تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے پوچھا۔
کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے اور میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جا کر ہمیشہ کے لیے قید نہیں کرنا چاہتا۔ تو پھر تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ وہ دھیرے سے بولا، میں تو بس چاہتا ہوں تم خوش رہو، چاہے وہ میرے ساتھ نہ ہو۔ زویا نے پہلی بار اس کے الفاظ کو دل سے سنا اور غور کیا۔ یہ کیسا جن تھا جو قید نہیں کرنا چاہتا، جو محبت کر کے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اگر تو واقعی تم مجھے چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس بار زویا کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ نہیں رکو، اس نے بے اختیار کہا، مگر ہوا میں آخری سرگوشی گونجی، میں ہمیشہ تمہارے قریب رہوں گا، ہمیشہ۔ اور پھر یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ زویا درگاہ کے حجرے میں بیٹھی تھی۔ بابا قاسم تسبیح کے دانے گھمانے میں مگن تھے۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار تھے۔ بابا، وہ چلا گیا، زویا نے ہلکی آواز میں کہا۔ بابا قاسم نے نظریں اٹھائی اور گہری سانس لی۔ وہ جا تو چکا ہے بیٹا، مگر کہانی کا اختتام نہیں ہوا۔ مگر کیوں؟ اگر وہ واقعی مجھے چاہتا تھا تو وہ مجھے تکلیف کیوں دے گا؟ بابا قاسم کچھ دیر خاموش رہے اور کہا، بیٹا، یہ کہانی صرف تمہاری نہیں، یہ تمہارے خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے خاندان سے؟ کیا مطلب؟ بابا قاسم نے لمبی سانس لی۔ تمہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ تمہاری ماں کے خاندان پر پرانا سایہ تھا؟ نہیں تو، میری اماں نے تو کبھی ایسی کسی بھی بات کا کوئی ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ تمہیں بچانا چاہتی تھی۔ یہ سن کر زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا اس کا خاندان پہلے سے کسی آسیب کے زیر اثر تھا؟ زویا کو اب ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ درگاہ سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر جا پہنچی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سا ماحول محسوس ہوا۔ ہر چیز خاموش تھی، جیسے ہوا بھی یہاں سے گزرنا چھوڑ چکی ہو۔ اماں، اس نے بے اختیار پکارا، مگر جواب نہ آیا۔ وہ ماں کے کمرے میں گئی، مگر جوں ہی دروازہ کھلا اس کا دل جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اماں نیم بے ہوش بستر پر پڑی تھیں، ان کے جسم پر نیلے نشان تھے۔ اماں، زویا نے کانپتی آواز میں انہیں ہلایا۔ ماں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ان کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے وہ بھیانک خواب سے جاگی ہوں۔ کون آیا تھا اماں؟ زویا نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی جس سے تم بچ کر آئی ہو، وہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جنزادہ؟ زویا نے امی کو تسلی دی اور پانی پلایا، مگر اچانک دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ زویا کے دل میں سنسنی دوڑ گئی۔ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے؟ دروازہ نہ کھولنا زویا، اماں نے کمزور آواز میں کہا۔ زویا نے کھڑکی سے جھانکا اور اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ دروازے کے باہر چچا رشید کھڑے تھے۔ زویا کے چچا رشید برسوں پہلے کہیں چلے گئے تھے، اور آج اچانک کہاں سے آ گئے؟ زویا، دروازہ کھولو، چچا کی آواز میں اضطراب تھا۔ زویا نے ماں کو دیکھا، جو کسی گہرے خیال میں تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے اماں؟ اماں نے سرگوشی کی۔ رشید بھائی، وہ تو 10 سال پہلے مر گئے ہیں۔ زویا کا جسم کانپنے لگا۔ تو پھر باہر کون تھا؟ اس نے ہمت جمع کی اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ سامنے واقعی چچا رشید کھڑے تھے۔ وہ کمزور اور زرد لگ رہے تھے، جیسے کسی بیماری نے انہیں گلا دیا ہو، لاغر کر دیا ہو۔ چچا، آپ یہاں؟ زویا کے لبوں سے بمشکل آواز نکلی۔ چچا اندر آئے اور بیٹھ گئے۔ اماں انہیں دیکھ کر ساکت تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں مر چکا تھا، مگر میں مرا نہیں تھا، میں اس جنزادے کی قید میں تھا۔ زویا نے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ چچا کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ وہ جنزادہ صرف تمہارے پیچھے نہیں ہے زویا، وہ ہمارے خاندان کے پیچھے ہے۔ برسوں پہلے میں نے ایک غلطی کی تھی، اور اس کے بدلے اس نے مجھے اپنی دنیا میں قید کر لیا تھا۔ تو پھر آپ کیسے بچ گئے؟ رشید چچا نے آہستگی سے کہا، کیونکہ وہ تمہارے پاس جا چکا ہے زویا، تم اب اس کا نیا مقصد ہو۔ تو وہ اتنی آسانی سے نہیں گیا تھا، وہ بس ایک اور جال بچھا رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ زویا ماں کے پاس بیٹھی تھی اور چچا رشید بھی، مگر اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ زویا کی سانس رکنے لگی۔ تمہیں لگا میں چلا گیا ہوں، مگر میں ہمیشہ تمہارے قریب ہوں۔ کھڑکی کے باہر سایہ ابھرا اور وہی سبز آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے تو کہا تھا تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ محبت کبھی نہیں چھوڑتی۔ میں تمہیں بچا رہا ہوں یا قید کر رہا ہوں، یہ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ دڑام سے کمرے کی کھڑکی اپنے آپ کھل گئی تھی، اور زویا کے چہرے پر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ کیا واقعی وہ زویا کو نقصان پہنچانے آیا تھا، یا وہ واقعی کسی اور خطرے سے اسے بچانے آیا تھا؟
زویا کے دل میں ہزاروں سوال تھے، مگر ایک شے یقینی تھی، چچا رشید کا انکشاف۔ کمرے میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ رشید چچا کے چہرے پر دہشت تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ زویا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ چچا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب چچا آپ کا؟ یہ جنزادہ صرف ایک عام جن نہیں، یہ وہی ہے جو ہمارے خاندان سے جڑا ہوا ہے۔ مگر کیسے جڑا ہے؟ تمہیں معلوم ہے زویا تمہارے پردادا نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ زویا نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارے پردادا نے جنزادے کے قبیلے سے ایک معاہدہ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ دراصل ہمارے خاندان کی جان بچانے کے لیے تمہارے پردادا نے اپنی نسل سے ایک لڑکی کو ان کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور وہ لڑکی تم ہو زویا۔ یہ سن کر زویا کے جسم سے تو جیسے جان نکل گئی۔ اب جھوٹ بول رہے ہیں چچا، اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ چچا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ یہی سچ ہے بیٹی، وہ تمہیں لینے آیا ہے کیونکہ یہ وعدہ برسوں پہلے کیا جا چکا تھا۔ کھڑکی کے باہر محبت کی سرگوشی، کھڑکی کے باہر وہ سایہ ابھی بھی کھڑا تھا جیسے منتظر ہو۔ زویا نے ہمت کر کے کھڑکی کھولی۔ کیوں آئے ہو تم؟ مگر اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ مسکرا دیا۔ کیونکہ تم میری ہو۔ زویا کی سانس رک گئی۔ میں تمہاری نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا، اس کی سبز آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ محبت انسان اور جن میں فرق نہیں دیکھتی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ چاہا ہے۔ زویا نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس کے قدم رک گئے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے قید کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں کیونکہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کس سے بچانا چاہتے ہو؟ زویا نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی قوتیں جو تمہیں مارنا چاہتی ہیں، وہ جو تمہارے خاندان کو ختم کرنا چاہتی ہیں، میں ہی وہ ہوں جس نے تمہیں بچایا، ورنہ تمہاری ماں کب کی مر چکی ہوتی۔ میں نے ہی تمہاری ماں کو بچایا زویا، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہ سچ تھا؟ کیا واقعی وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا؟ اچانک زویا کے کمرے میں زوردار جھٹکا لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رشید چچا نے گھبرا کر کہا۔ جنزادہ فوراً چوکس ہو گیا۔ وہ آ رہے ہیں۔ کون؟ وہی جو نہیں چاہتے کہ میں تمہیں حاصل کروں۔ اچانک ایک بھیانک قہقہا گونجا۔ زویا، تمہیں لگا کہ تم بچ جاؤ گی، یہ کوئی اور جن تھا۔ یہ کون ہے اب؟ زویا نے خوف کے مارے پوچھا۔ یہ وہی ہیں جنہیں تمہارے پردادا نے دھوکہ دیا تھا۔ زویا نے گھبرا کر رشید چچا کو دیکھا۔ یہ وہی ہیں۔ رشید چچا کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بچا لوں گا۔ زویا کی آنکھوں میں خوف اور الجھن تھی۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلی گئی تو میں اپنی دنیا چھوڑ دوں گی، اور اگر تم نہ گئے تو وہ تمہیں مار ڈالیں گے، جنزادے نے سخت لہجے میں کہا۔ زویا بیٹی مت جاؤ، رشید چچا نے چلا کر کہا۔ زویا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اگر وہ جنزادے کے ساتھ جاتی تو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا چھوڑ دے گی، لیکن اگر نہ گئی تو شاید مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو اور خود فیصلہ کرو، جنزادے نے کہا۔ زویا نے بے اختیار اس کی سبز آنکھوں میں جھانکا۔ وہ واقعی وہاں وحشت نہیں تھی، اس کی آنکھیں محبت سے بھرپور تھیں۔ کیا وہ واقعی مجھے چاہتا ہے؟ کیا وہ میرے بغیر جی سکے گا؟ اچانک کھڑکی سے روشنی کی لکیر پھوٹی اور وہ سائے دھواں بن کر غائب ہونے لگے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ تمہاری محبت نے مجھے اور طاقتور بنا دیا ہے۔ اب میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ باہر ہوا میں زویا کو ایک غیر مرئی طاقت کی موجودگی محسوس ہوئی۔ زویا، یہ سرگوشی اتنی آہستہ تھی کہ صرف وہی سن سکتی تھی۔ خدا کے لیے تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں ایک انسان ہوں، میں تمہارے لیے نہیں بنی۔ پھر آہستہ سے وہ بولا۔ تم انسان ہو، میں جن ہوں، مگر جیسے دل ایک طرح دھڑکتے ہیں۔ زویا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اگر واقعی تم چاہتے ہو، تمہیں محبت ہے، تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم مجھے قید نہیں کرو گے۔ میں تمہیں کبھی قید نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو خود تمہارے قریب آنے سے ڈرتا رہا۔ ماں کا خوف اور خاندان کا راز۔ اچانک دروازہ کھلا۔ زویا کی ماں اندر آئی۔ اماں، یہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا۔ زویا، تم اس سے بات کر رہی ہو؟ تمہیں نہیں معلوم بیٹی، یہ تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے آیا ہے۔ جوں اس نے تمہارے پردادا کی بہن کو جیسے یہ لے گیا تھا۔ یہ سن کر زویا کے جسم سے جان نکل گئی۔ اماں کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی عام جنزادہ نہیں زویا، یہ ہمارے خاندان کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس بار جنزادے کی آواز میں عزم اور سنجیدگی تھی۔ نہیں، اماں چیخیں، تم میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتے۔ میں آپ کی بیٹی کو قید نہیں کرنا چاہتا، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، اماں نے لرزتی آواز میں کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جنزادہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور زویا سے کہنے لگا۔
اگر واقعی میں تمہارے لیے برا ہوں تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اگر تمہارے دل میں ذرا بھی میرا خیال ہے تو تمہیں خود میرے پاس آنا ہوگا، اور اگر میں نہ آئی تو پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ رات گزرتی گئی مگر زویا کے دماغ میں یہی باتیں چل رہی تھی۔ کیا وہ واقعی اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اسی وقت ہوا میں سرگوشی گونجی، زویا۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، لیکن اگر تمہیں میرا ذرا بھی احساس ہے تو بس ایک بار میرا نام لے کر پکار لو۔ زویا کے ہونٹ کانپے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا اسے پکاروں یا نہیں؟ کیا وہ خود اس کے پاس چلی جاؤں؟ بے چینی اس کی رگوں میں سرایت کرنے لگی۔ یہ کوئی عام جنزادہ نہیں، ماں کے الفاظ گونجنے لگے تھے، پھر ساتھ ہی جنزادے کی سبز آنکھوں میں درد بھری محبت یاد آنے لگی۔ اور پھر اسی لمحے بہت سوچ بچار کرنے کے بعد زویا کے ہونٹوں سے بے اختیار الفاظ نکلے، جنزادہ۔ ہوا میں سرگوشیاں، سب کچھ ایک لمحے کے لیے تھم گیا تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے وقت کو روک دیا ہے۔ وہی گہری سنجیدگی۔ زویا۔ زویا نے مڑ کر دیکھا اور وہ وہیں پر موجود تھا، سبز آنکھوں والا جنزادہ جو ہمیشہ کے لیے جانے کا وعدہ کر چکا تھا، مگر زویا کے ایک لفظ پر واپس آ گیا تھا۔ تم نے مجھے پکارا زویا؟ جنزادے کی آواز میں عجیب خوشی اور بے یقینی تھی۔ ہاں، زویا نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے لفظ ادا کیا، مگر میں نہیں جانتی کہ کیوں پکارا۔ تم جانتی ہو زویا؟ ہاں، میں نہیں جانتی۔ کیا واقعی تم نے مجھے پکارا؟ زویا خاموش ہو گئی۔ کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ زویا کی سانس رک گئی۔ اگر یہ محبت نہیں تو پھر تمہیں میری پرواہ کیوں ہے؟ تم کیوں چاہتی تھی کہ میں لوٹ آؤں؟ اس بار زویا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے نہیں پتا، جنزادے نے دھیرے سے کہا۔ تو کیا تم واقعی میری محبت کو قبول کرو گی؟ اگر میں نے قبول کر لیا تو کیا ہوگا؟ پھر میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، اور اگر میں نے انکار کیا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ زویا رونے لگی۔ اور اگر میں تمہاری دنیا میں چلی گئی تو کیا واپس آ سکوں گی؟ نہیں۔ اگر تم نے ایک بار میرا ہاتھ تھام لیا زویا، تو تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی۔ فیصلے کی گھڑی۔ زویا کی سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ تمہیں ابھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ جنزادے کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ زویا کا دماغ بضد تھا کہ یہ غلط ہے، مگر دل کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے۔ زویا نے بمشکل منہ سے الفاظ نکالے، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، اچانک اس کی ماں کی چیخ گونجی اور زویا کا دل دہل گیا۔ خطرہ دوبارہ آ گیا ہے۔ اماں۔ زویا تیزی سے نیچے اتری، مگر جوں ہی کمرے میں پہنچی، ماں زمین پر بے سد بے ہوش پڑی تھی۔ اماں۔ زویا نے انہیں ہلایا، مگر وہ بے سد تھی۔ جنزادہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا۔ کیا ہوا؟ مجھے نہیں پتا۔ اچانک کمرے کی دیواروں پر سائے ابھرنے لگے۔ زویا، تم ہماری ہو۔ جنزادے نے فوراً زویا کو پیچھے کیا اور بلند آواز میں کہا، یہ میری ہے، خبیث، تم اس سے دور رہو۔ یہ ہمیشہ ہماری تھی۔ تم نے غلطی کی کہ اس سے محبت کرنے لگے۔ قید کا راز؟ یہ کون ہے؟ زویا نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ارے یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہارے پردادا سے وعدہ لیا تھا۔ زویا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اور میں وہی ہوں جو تمہیں ان سے بچانے آیا ہوں۔ تم نے مجھے کبھی قید نہیں کرنا چاہا۔ نہیں زویا، میں تو تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ حقیقت کا سامنا کرو۔ اب سب سامنے آ گیا تھا۔ زویا کے خاندان پر جو سایہ تھا وہ دراصل ان قوتوں کا تھا جو اسے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے تھے۔ مگر زویا کی ماں بے ہوش فرش پر پڑی تھی، سائے دیواروں پر حرکت کر رہے تھے۔ زویا، تم ہماری ہو۔ جنزادہ زویا کے آگے کھڑا ہو گیا، جیسے اسے بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو۔ میں تمہیں ان سے بچانے آیا ہوں، لیکن اگر تم نے مجھ پر یقین نہ کیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ زویا کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ کیا میں واقعی اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی خواب سے کم نہیں تھا، مگر حقیقت یہی تھی کہ جنزادہ اسے کبھی قید نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو اسے بچانے آیا تھا۔ میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، زویا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر تم کہتے ہو تم مجھے بچانے آئے ہو تو پھر میں تمہیں اپنا محافظ مانتی ہوں۔ سائے زور سے ہنسے۔ یہ محبت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ تمہارے پردادا نے جو وعدہ کیا تھا نا، دیکھ لینا وہی پورا ہوگا۔ جنزادے نے زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر تم واقعی میرے ساتھ ہو تو بس ایک کام کرو زویا، میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو تم مجھے محبت کرتی ہو۔ زویا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جو سب کچھ بدل سکتا تھا۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، زویا نے پر یقین لہجے میں کہا، اور جوں ہی اس نے یہ کہا، ایک زوردار
روشنی پھیلی، وہ سارے سائے چیخیں مارتے تحلیل ہونے لگے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ ہر سایہ غائب ہونے لگا تھا، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھینچے چلے جا رہے ہوں۔ جنزادے کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت تھی۔ زویا، تم نے میرے ساتھ محبت کا وعدہ کر لیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتی ہوں تم سچے ہو۔ محبت کی جیت ہو گئی۔ روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ آخر میں سب تھم گیا، پرسکون ہو گیا۔ زویا کی ماں ہوش میں آ گئی تھی۔ رشید چچا نے لمبی سانس لی۔ زویا، صدیوں سے تمہارے خاندان پر جو سایہ تھا وہ اسی وعدے کی وجہ سے تھا جو تمہارے پردادا نے خوف میں آ کر لیا تھا، مگر محبت خوف کو مٹا دیتی ہے۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تو مطلب اب میں آزاد ہوں؟ بالکل، تم آزاد ہو۔ الوداع۔ اب تم کہاں جاؤ گے؟ زویا نے دھیرے سے پوچھا۔ جہاں میری قسمت لے جائے گی، اور اگر میں چاہوں کہ تم میرے پاس رہو تو؟ کیا واقعی تم ایسا چاہتی ہو؟ ہاں، زویا نے نرمی سے کہا، مگر میں انسان نہیں۔ زویا، محبت کو فرق نہیں پڑتا۔ جنزادے کی آنکھوں میں بے یقینی کی چمک تھی۔ تو کیا واقعی تم میری دنیا میں آنا چاہو گی؟ نہیں، میں چاہتی ہوں تم یہاں کچھ دن رہو، بعد میں دیکھیں گے۔ بعد میں سب بدل گیا تھا۔ زویا کا گھرانہ پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا، اور وہ جنزادہ، وہ اب زویا کے آس پاس ہی رہتا تھا، مگر عام انسانوں کی نظروں سے چھپ چھپا کر۔ وہ ایک راز کی طرح زویا کے دل کے بالکل قریب تھا، بالکل ایسے جیسے دل کی دھڑکن ہو۔ اور اب جب زویا کا محافظ اس کے قریب موجود تھا تو اب وہ بالکل بے خوف تھی، پر یقین تھی۔